یہ ایک مستقل عبادت ہے توبہ، اور یہ فائدہ سب کو دیتی ہے، نیکوکاروں کو بھی دیتی ہے، گناہگاروں کو بھی دیتی ہے، اولیاء صالحین کو بھی دیتی ہے، انبیاء و مرسلین کو بھی دیتی ہے۔ ہمارے جیسے گناہگار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، صالحین توبہ کریں گے تو اللہ درجات بلند کرے گا، انبیاء و مرسلین توبہ کریں تو اللہ امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے نبی دن میں 100 مرتبہ سے زائد استغفار پڑھتے تھے، تو کم از کم روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھا کرے۔ اتنا بڑا وظیفہ ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تو رزق کا دروازہ کھلتا ہے کثرت استغفار سے، اور سونے سے پہلے 100 مرتبہ سونے محمد پہ درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بہت ساری برکات آپ کو نصیب ہوں گی، اور صدقے سے جو ہے وہ رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ میں معذرت سے کہوں گا، ہم دینی مدارس چلاتے ہیں، ظاہر ہے وہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے، تو ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی کاروبار میں کوئی مشکل آ گئی، دیکھیں زندگی کا حصہ ہے نا، نشیب و فراز، کبھی معیشت آسمان کو، کبھی بندہ زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے نا، تو لوگ سب سے پہلے چندہ بند کرتے ہیں، حالانکہ چندہ تو بند نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو صدقہ بڑھا دینا چاہیے۔ اور جو رزق کے دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ ہے، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ آپ کو بلائے وہاں حاضر ہو جاؤ، اور جہاں سے اللہ ہمیں منع کرے ہم وہاں سے منع ہو جائیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ رزق کا ایک دروازہ ہے جی صاحب، کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ وہ کمزور آپ کا بھائی ہے، کمزور آپ کی بہن ہے، کوئی بھی ہے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ رزق میں برکت دے گا۔ رزق کا ایک دروازہ ہے جی، وہ ہے توکل، بھروسہ، کہ توکل صرف اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ لوگوں سے مانگیں گے تو بھائی جان، سوال کرنے سے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور محتاجی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ دے کے ذلیل کریں گے۔ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مانگنا صرف اللہ سے چاہیے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ انہیں رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں جاتا۔ شکر کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، جس حال میں بھی اللہ رکھے۔ رزق اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دیا اور اللہ نے کسی کو تھوڑا دیا۔ حضور نے فرمایا جو دنیا کے معاملے میں نیچے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے، اللہ اس شخص کو صابرین اور شاکرین کی صف میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے معاملے میں نیچے نہیں دیکھتے، اوپر دیکھتے ہیں۔ بھائی جان، جب اوپر دیکھنے کا مزاج ہوگا، عرب کیا کھرب پتی بھی ہو جائیں گے تو تسکین کے قافلے نہیں اتریں گے، اذیت میں رہیں گے، دکھی رہیں گے۔ اور اگر نیچے دیکھنے والا مزاج ہوگا تو تسکین کے قافلے، وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ گھر شکستہ صحیح مگر اپنا تو ہے۔ تو شکر کے جذبے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رزق کا دروازہ کھلتا ہے بھائی جان گھر میں مسکرا کے داخل ہونے سے۔ یہاں دونوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ عورت سر باندھ کے نہ بیٹھ جائے اور آتے ہی پٹاری نہ کھول لے کہ آج تیری ماں نے، تیری بہنوں نے، تیرے بھائی نے میرے ساتھ کیا بد کلامی یا کیا سلوک کیا۔ وہ تو بیچارہ سارا دن کا تھکا ہارا آیا ہے، اور آ کر کے خاتون خانہ کو اس حالت میں دیکھے گا تو مسکراہٹ کہاں سے ہوگی؟ اور اگر وہ سارا دن اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور وہ جتنا مرضی تھکا آ رہا ہے، لیکن گھر میں جب وہ مسکرا کے داخل ہوگا تو اس وقت گھر کا ماحول خوبصورت لگے گا۔ لیکن بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، شاید ان کی زندگی میں مسکراہٹ ہے ہی نہیں۔